رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد فرعون کی بیوی آسیہ، اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین اگرامی، آج کی ویڈیو نے 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون کا جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی۔ ان کا نام آسیہ تھا اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رمیز 2 بادشاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈھال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگے۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہے کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کے خلوتگاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئی، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے۔ لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی۔
تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پر آشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھنیٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت ساری راتیں اس طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پہ خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلی ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان پر عظیم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انور مصر میں وہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے پناہ حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔